رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے فرمایا کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ددکارے ہوئے بندر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ ہفتے کے دن انہوں نے عبادت کرنی تھی اور اس روز جو ہے وہ شکار نہ کریں، دنیاوی مشاغل جو ہیں وہ ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیتے تھے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں جو ہیں وہ بھی داخل ہو جاتی، گڑھوں کے اندر آ کر وہ قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں وہ نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی میں سے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے نا، یعنی ہفتے کے دن انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا۔ تو وہ جمعے والے دن گڑھے کھودتے، پھر نالیاں بناتے، پھر ان کو مچھلی کو جو ہے پانی کے ذریعہ سے قید کر لیتے، ہفتے والے دن نہ پکڑتے، ان کو پکڑتے اتوار والے دن۔ اور جب انہیں پوچھا جاتا کہ یہ تم نے کیا کیا تو وہ کہتے بھائی ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی ہے نا، ہفتے والے دن کی ہمیں ممانعت ہے۔ اب اس بات پر بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ اس واقعے کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ایک گروہ کہتا بھائی ان کی بلا ان کے ساتھ، ہمیں کیا ہے جی، جو مرضی کرتے پھریں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کوئی برائی کر رہا ہو نا اسے کہتے چلو اس کی مرضی، بھائی اس کا کام ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں برائی سے منع کرنا جو ہے یہ واجب ہے، برائی سے کسی کو بھی منع کرنا یہ واجب عمل ہے، اور نیکی کا اسے حکم دینا یہ بھی واجب ہے۔ اب یہ جو ہے ایک گروہ گناہ کرتا تھا، ایک گروہ جو ہے وہ برائی سے انہیں منع کرتا تھا کہ بھائی باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب جب تم پر آئے گا تو ہم بھی ڈوب جائیں گے تمہارے ساتھ۔ تو ایک گروہ جو تھا وہ کہتا نہیں بھائی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، جو مرضی کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں یہ اپنا کام کرے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو 3 گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ بچ گیا اور 2 گروہ جو ہے وہ بندر اور خنزیر بن گئے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ تو اس لیے ہمیں برائی سے خود بھی بچنا چاہیے، اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ برائی کر رہا ہو تو اسے روکنا چاہیے، اگر نہیں روکیں گے اس پر عذاب آیا تو پھر بچیں گے آپ بھی نہیں۔ اس لیے گائے بگائے جب بھی موقع ملے کسی کو برائی سے منع کرتے رہیں تاکہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، وہ مانے نہ مانے وہ اب اس کی مرضی ہے، لیکن آپ تو اپنا فرض ادا کریں نا۔ اب یہ لوگ جو ہے 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، یعنی اتنی نافرمانی کی بھی، بعض روایت میں ہے کہ 40 سال تک وہ نافرمانی کرتے رہے، بعض روایت میں ہے کہ 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا۔ اب نبی آ گئے تو نبیوں کا کام ہی ہے کہ برائی سے منع فرمائیں، اور نبیوں کے جو جانشین ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ برائی سے منع کریں۔ اس لیے ہم تو حضور کے طریقے پر ہیں، آپ سب نے یہ کام کرنا ہے کہ کوئی برائی دیکھیں اور اسے منع کر دیں۔ آپ
حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے۔ یہ جو جمعے والے دن تم نالیاں بنا کر ہفتے والے دن ان کو قید کرتے ہو نا، تو ہفتے والے دن ہی تو منع کیا گیا تھا پکڑنے سے، تو اب یہ قید کرنا جو ہے یہی پکڑنا ہے پانی کے ذریعہ سے، اور وہ ہفتے کو کر رہے تھے۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ جو گروہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان جو تھے نا ان کے، اس قوم کے یعنی بنی اسرائیل کے، وہ نوجوان بندروں کی شکل میں بن گئے، اور بوڑھے جو تھے وہ خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا کہ وہ ایک طویل عرصے تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے، ان کی عقلیں زائل نہیں ہوئی، ان کی عقل جو ہے وہ قائم رہی، ان کے حواس جو ہیں وہ قائم رہے، مگر قوت گویائی جو ہے نا وہ زائل ہو گئی۔ بول نہیں سکتے تھے، اشارے کرتے تھے، اوں کرتے تھے، اور بدنوں سے بدبو آنے لگی، اور وہ اپنے اس حال پر روتے رہے کہ ہم نے کیا کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب مفسرین نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ وہ 3 دن تک زندہ رہے۔ کتنے دن تک زندہ رہے؟ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور ان کی نسل جو ہے وہ ابھی باقی نہیں ہے، ان کی نسل جو ہے وہیں پر ختم ہو گئی۔ 3 دن کے بعد جو ہے وہ مر گئے، ان کا جو ہے سلسلہ، ان کا جو نظام ہے وہ ختم ہو گیا، ان کی نسل تک اللہ تعالیٰ نے مٹا دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی ہے۔ تو جو دوسرے رسولوں کی نافرمانی کرے اس کے لیے یہ سزا ہے، تو جو امام الانبیاء کی نافرمانی کرے بتائیں اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے، یہ جو بندر اور خنزیر بنے نا جی، یہ 70,000 کے قریب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اور اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ آپ تفسیر عزیزی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر روح البیان میں بھی اسی آیت مبارکہ کے تحت پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 میں آگے چل کر ہم اس واقعے کو پھر پڑھیں گے اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ حرام ہے۔ شریعت کا حکم آ جائے اور انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی طرف سے ہیلا بہانہ کرے۔ اکثر لوگ، آپ نے کہا ہوگا کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلتے، کہتے نہیں یار میرے تو کپڑے ہی ٹھیک نہیں۔ جب تیرے کپڑے ہی ٹھیک نہیں ہیں تو نے پہن کیوں رکھے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو پلید کپڑے پہن کر گھومتا ہے۔ ہیلا، اور یہ ہیلا بھی حرام ہے۔ جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، فرض کی ادائیگی سے روک دے، وہ ہیلا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ کی عبادات سے مشغول کر دے یا روک دے وہ حرام ہے۔ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے جو اللہ کی عبادت سے تمہیں غافل کر دے، تو حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے، یہ جملہ یاد رکھیں کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جو ہے شریعت کی روح سے حرام ہے۔ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز ہے، لیکن حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے جو ہے ہیلا کرنا یہ شرعاً جو ہے یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عمل مبارک بھی موجود ہے، سورۃ صاد کی آیت نمبر 44 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن شریعت کے حکم کو باطل کرنے کے لیے اگر کوئی ہیلا کرتا ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ اگر شریعت کے حکم کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ شرعاً جو ہے درست ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟
عبرت بنا دیا ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ قرآن کے اندر جو واقعات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم انہیں پڑھ کر عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور اس کے قریب نہ جائیں۔ اب یہ واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور ہم لا علمیت کی بنیاد پہ نافرمانی کر بیٹھے تو پھر ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اگرچہ حضور کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا لیکن آ بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔